وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رازان اسلام، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، سبحان اللہ، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں سے نہ پوچھو نہ انسان سے پوچھو، کیا شان محمد ہے یہ رحمان سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اس نے نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے حضرت علامہ ہزاروی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں معراج النبی کی اہمیت اور اس کا میسج اب تک پہنچایا، اور ان کا خوبصورت جو اس گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، ایک اہل اسلام کی پہچان ہی یہی ہے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے، لیکن دل جو ہے وہ حضور کی محبتوں سے پاک ہو تو پھر نماز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستو کہ اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب پڑھی ہے، یہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتھارٹی کسی کے پاس نہیں کہ یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کا انداز کیا ہے نماز پڑھنے والے کا؟ اللہ۔ حج ادا کرتے ہو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس، زکوٰۃ دیتے ہو یہ بھی اتھارٹی نہیں، یہ تو حکم ہے، تو نے کس انداز سے دی یہ تمہیں معلوم ہے، یہ تیرے خدا کو معلوم ہے، قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے اس معراج پہ عرش پہ جانے والے نبی کی بارگاہ میں، اس خاتم النبیین کے ساتھ، اس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ساتھ وفا کرنے والوں کے لیے یہ انعام رب دیتا ہے، اور پھر رب جو ہے اس عبادت میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ عبادت سے پاک ہے، وہ جیت سے پاک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، the most merciful, the most compassionate, the master of the day of the judgment۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے جلووں سے منور کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی الوہیت کا فیضان اس کے سینے میں جا کر دیتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ مختار کل ہے، اور وہ جو ہے اس عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ایک ہی عبادت، وہ میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ سنت الیہ ہے، یہ رب بھی شامل ہے۔ اور پھر میرے دوستو، جس طرح حضرت علامہ ہزاروی نے کہا کہ وہ فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عرش والے بھی خوش قسمت ہیں اور فرش والے بھی خوش قسمت ہیں جو جن کی زبانوں سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی ہدیے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے سلام پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے یہ ہے رسالہ کشاریہ، بڑا پرانی ایک بات ہے، اور وہ میں نزہۃ المجالس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، دلال الخیرات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ درود کی عظمتوں کے حوالے سے رب کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھے کتاب بھی عطا کی، امت بھی عطا کی ہے، یعنی جو تمہیں فالو کرنے والی، اور پھر تمہیں یہ کوالٹی میں نے دی ہے کہ جو ہے کہ جو یہ 10,000 زبانیں جو ہیں ان پہ تم جو ہے
قوت رکھتے ہو اور ہر زبان کی جو ہے وہ تمہیں سمجھ عطا کی گئی اور پھر لغتیں 10,000 تمہیں عطا کی ہیں، ہر زبان کی جو لغت ہے اس سے بھی باخبر ہو. لیکن موسیٰ مقام محبوبیت پہ جانے کے لیے on the higher station جو محبوبیت کا مقام ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، وہ وظیفہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا. اگر رب نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو شان محبوبیت کے مقام پہ اس وقت جائے گا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑے گا، شان عطا ہوتی ہے، تو یہ فالوورز کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ہم امتیوں کے لیے کہ ہم اگر درود نہ پڑھے اور پھر صدق کے دل کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سلیوٹ نہ کرے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے نہ وہ نماز قبول ہوگی نہ وہ ذکر قبول ہوگا جس ذکر میں میرے آقا کی محبت کا فیضان ہے. یہ وہ محبتیں ہیں، یہ فیض ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک دوسرا حوالہ دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ درود پڑھنا کیونکہ انہوں نے چھیڑ دیا ایسی محبت والی بات. حضرت علامہ ہزاروی نے یہ درود پڑھنا کتنی عظمت والی بات ہے، اور یہ نزہۃ المجالس میں اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے اور ایمان کی حالت کی what are the requirements for the believers، وہ کون سی ہیں؟ believe in oneness of the Almighty اللہ، کہ اللہ کی ذات اس کی وحدانیت پہ مانو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کمپنی نہیں، وہ تو اتھارٹی کل ہے. اس کی ذات پہ اس کی توحید کی کاملیت کی دلیل یہ ہے کہ ورشپ آف دا وننس آف دا آلمائٹی اللہ. اور دوسری ایمان کی حالت کیا ہے کہ بلیو ان دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ ایمان لے کے آنا. اور پھر جب یہ دونوں نعمتیں جو حاصل کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، سیکریفائز اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اسے کیا انعام ملتا ہے رب کی بارگاہ سے کہ 400 حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا، اور جہاد ایسے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے تو پھر جہاد کا وہ فیضان حاصل ہوتا ہے، اسے 400 حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جب کچھ صحابی جو تھے اولڈ بھی تھے، اولڈ کمپینینز، بٹ دے آر the real lovers and the seekers of Prophet Islam. They have the great respect. تو انہوں نے سوچا کہ یہ سعادت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو جوان کریں گے، یہ سعادت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ان کے دل کی محبتوں کو رب جانتا تھا نا. رب کائنات نے یہ 2 شعبان کو آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور سیدنا حضرت علی اس کی شان نزول بیان کرتے ہیں. جب یہ آیہ کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو یہ اس کی شان نزول سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رب نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ جو ایک بار میرے محبوب نبی پہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اپنے جلووں سے اس کے سینے کو منور کیا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھے گا اسے 400 جہاد کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اس انعام کو کون سے بیٹھے گا؟ وہی جو عاشق رسول ہوگا، جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت کا فیضان مچل رہا ہوگا. یہ فیضان اسی کو ملتا ہے. آج اور اب ہم خوش قسمت ہیں، اہل سنت، ہمارے عقیدے پختہ ہیں، ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت موجزن ہے، ہمارے احوال میں، ہمارے افعال میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے میں اگر وہ فیضان نظر آتا ہے تو محبت رسول کا نظر آتا ہے. اس فیضان کو جس نے سمیٹ لیا، اس محبت کو جس نے اپنے سینے میں بسا لیا، اس سے پوچھو کہ وہ محبت کا فیض کیسے ہوتا ہے. یہ کلیہ ہے نا، قاعدہ ہے. یہ ظاہری طور پہ بھی جس سے تمہیں محبت ہو جائے تو وہ کتنا فنا ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی محبت کو آگے رکھتا ہے. لیکن جس کی محبت ساری کائنات کے لیے آئی، جس کا پیار، جس کی عظمت یہ رب اعلان کرتا ہے نا، تو وہ شان صمدیت کا مالک ہے نا، وہ تو مختار کل ہے. شان صمدیت کے جلووں میں بیٹھ کر جب ذکر رسول کا اہتمام کرتا ہے، جب محبت رسول کا پیغام دیتا ہے، جب تعظیم رسول کا پیغام ان کے ماننے والوں کو دیتا ہے، تو پھر میرے آقا کی محبت کا فیض زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالا تر ہو جاتا. وہ زمانے کا محتاج نہیں رہتا بلکہ زمانہ میرے رسول کے ذکر کا محتاج ہو جاتا. یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ شان دینے والا رب ہے. The creator, the adventurous, the most merciful، وہ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے
کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو تعظیم کیا کرو، سبحان محبت اللہ، سے پیش آیا کرو، سبحان اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، اپنی سوچوں کو مٹا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جنہوں نے یہ عمل کیا نا، ان کے کیا مقام ہے؟ ان کے ہم تذکرے نہیں کرتے، اللہ، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو مٹایا ہے، اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول کو بسایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، آج کی بات نہیں، یا کل کی بات نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے جب نور والا آیا تھا، اپنے نور کے جلووں سے جس کو یہ پیغام دیا اور جس نے مان لیا وہ میرے نبی کا صحابی بن گیا، سبحان اللہ، اسے یہ مقام مل گیا ہے۔ اور میرے دوستو دیکھیں، اس میں کوئی کیٹیگریز تو نہیں تھی۔ سیدنا بلال حبشی کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ اللہ اللہ، ان کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ اللہ، راتوں کو کوئی جاگتے تھے، کوئی عبادتیں کی تھی؟ جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو غلام بن گیا، حضور کے نور والے چہرے کو دیکھا تو محبت کو دل میں بسا لیا۔ اور پھر جو ہے جو بظاہری طور پہ جو جس کا غلام ہے، وہ دنیاوی وہ آقا جو تھا وہ اذیتیں دیتا تھا، وہ تکالیف دیتا تھا، وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا تھا، وہ کولے جو ہے انگارے زباں پہ رکھتا تھا، لیکن بلال کا چہرہ مستیوں سے چمک رہا تھا، اس لیے کہ اس نے اس آنکھ نے اس نور والے چہرے کو دیکھ لیا تھا، اس کی غلامی کو اختیار کر لیا تھا، اس کی محبت کو اختیار کر لیا تھا۔ اس محبت کا فیض کیا ملا، انعام کیا ملا؟ آج جب تک دنیا قائم ہے بلال حبشی کا دفاع کرنے والے اس کا ذکر کرتے رہے۔ سبحان اللہ، اگر نبی کی نسبت سے اس کے غلام کا اتنا ذکر ہوتا ہے تو پھر نبی کا ذکر کتنا ہوگا، اللہ، پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی، اللہ، پھر ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ ان کا پیغام جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے اور ان کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ نیوزی لینڈ کی اس مسجد المصطفیٰ ماسک میں بیٹھ کر آج معراج کی رات اس آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، miracle, that was the greatest miracle given by the Almighty Allah to his beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ میریکل تو سب کو ملے ہیں نا، سب نبیوں کو معجزات دیے گئے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، لیکن یہ جو کمال، میرا نبی تو ہے ہی سراپا معجزہ تھا، سراپا معجزہ، لیکن یہ جو اسپیسیفائی معراج کی رات اپنے نور کے جلووں سے آشنائی کرانا، یہ کسی کو نہیں حاصل ہوا، یہ صرف ذات مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، آقا کو یہ عظمت عطا کی گئی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو بتانے کے لیے اگر رب جو ہے رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، اور رحیم تو وہ کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ غضب میں آ جاتا ہے، اتنی شان والا ہو کر اپنے محبوب کو جو ہے عرش پہ بلا رہا ہے، اس لیے بتا دیا کہ یہ محبوب جو ہے یہ کوئی عام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نبی عام ہے، سارے نبیوں کی بس supremacy of the prophets among the humanity in all aspects of the life، یہ تو سپرمیسی رب نے عطا کی ہے، ہر نبی کو قوتیں عطا کی ہیں، لیکن میرا نبی جو نبیوں کا سردار ہے اس کو اتنی بڑی سپرمیسی عطا کی کہ زمین پہ بھی جلوہ دکھا سکتا تھا، آسمانوں پہ بھی دکھا سکتا تھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی دکھا سکتا تھا، لیکن تمام حجابات کو ہٹا کے اپنے قرب کے جلووں میں اپنا جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان، یہ کوالٹی ہے، ون آف دا گریٹسٹ کوالٹی آف دا پروفیٹ اسلام، یہ عطا کر دی گئی ہے۔ اور آپ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، میں تو وہی، ہم تو ہیں وہی دا سیکرز اینڈ لورز، اور لورز کا کام یہی ہے کہ ہر وقت حضور کی محبتوں کے گوشوں کو ڈھونڈنا۔ سبحان اللہ، کہاں سے میری آقا کی محبت ملے گی؟ قرآن پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، حدیث پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، صحابہ کے اقوال کو پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، اولیاء کے قربتوں میں آؤ تو تب بھی محبت رسول کو ڈھونڈو، اور جب آپ یہ ڈھونڈتے ہو تو پھر مدینے والا تم پہ کرم فرما دیتا ہے، پھر نظر کرم فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر نبی کو، جتنے بھی نبی اپنے اپنے ادوار میں آئے، زمانوں میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جلووں سے ان کے سینے کو اتنا منور کر دیا کہ وہ عام بندے سے اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ، یہ نہ کہنا کہ نبی ہم جیسا، شکل میں ہم جیسا بھی نہیں ہے، میں تو یہ بھی نہیں کہتا، لیکن اس کی عظمت اعلیٰ ہے، وہ دیکھتا ہے، میں دیکھوں تو یہاں تک ہوگا، کوئی دیکھے تو وہاں تک ہوگا، جب مصطفیٰ دیکھے تو عرش سے بھی اعلیٰ چلا۔ اور یہ شان ہے نا، سپرمیسی آف دا پروفٹس۔ اور پھر کیا شان، دیکھو ایک یہ حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں، سیدنا یعقوب وہ بھی نبی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اب باپ کہاں پہ بیٹھا ہے؟
شام میں بیٹھا ہے، بیٹا کہاں؟ مصر کا بادشاہ ہے۔ اللہ کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کہتے ہو کہ عام بندہ جو ہے اور نبی برابر ہوتا ہے، یہ دیکھو، یہ قرآن کہتا ہے سیدنا یعقوب وہاں پہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، رو رو کر آنکھیں جو ہے بینائی چلی جاتی ہے، اور بیٹا مصر میں ہے اور اسے بھی معلوم ہے میرا باپ رو رہا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، اور اپنی چادر وہ عطا کر دیتے ہیں، جولا جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جا کے جب شام میں جاتا ہے، سیدنا یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کی آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ یہی ہے نا، اب کہتے ہو عام بندے کو آئے نا کسی کو، اللہ یہ روشنی جسے ملتی ہے اسے آتی ہے، اور نبی کو تو روشنی ملتی ہے تو آتی ہے۔ کہنے والے جو قریب تو کہتے ہیں یہ آپ کا گمان ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو نبی کا گمان نہیں ہوتا، نبی وہی سوچتا ہے، وہی محسوس کرتا ہے جو رب اسے عطا کرتا ہے۔ اور میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، اس کا سوچنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا دیکھنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، اس کا فرش پہ بیٹھنا بھی اعلیٰ، اور جو ہے عرش پہ جا کر اس کے جلووں کو دیکھنا بھی اعلیٰ۔ شان ہے میرے نبی کی، عظمت ہے، یہ پیغام ہے میں آپ کے تک۔ تو جب وہ قمیض آئی، اب دیکھو سپرمیسی ہے کہ نہیں ہے، نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہے نا، وہ آئی اور اس قمیض کو جب آپ لگانا آنا کہ وہ بھی نبی یہ بھی نبی، لیکن کوالٹیز میں فرق ہے نا، قرب میں فرق ہوتا ہے، کیپیبلٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں لگائی تو روشنی آ گئی۔ یہ سپرمیسی پھر اعلیٰ ہوا کہ نہیں اعلیٰ ہوا؟ نبی اعلیٰ ہے، پھر ہمارا نبی، ان کا ایک معجزہ، پھر وہ معراج کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کہ حضور بیٹھے مدینہ میں، بہت سے غلام بیٹھے ہیں، تو نگاہ کو بلند کیا آسمانوں کی طرف، نگاہ کو بلند کیا آسمانوں کی طرف، دیکھا نیچے ہوئے تو صحابی تو دیکھتے تھے نا، ان کے کیمرے لگے، جس طرح یہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا سارے ایکشن، وہ صحابیوں کے نظر کے وہ دو کیمرے حضور کی نظروں کو دیکھتے تھے، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بولتے ہیں۔ نگاہ کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، جب نیچے دیکھا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اب اس کا ایمان تھا کہ نبی ایسے نہیں دیکھتا، نبی نے کچھ دیکھا ہے۔ کہا پھر میرے آقا نے، نبی تو سچ کہتا ہے نا، میرے آقا نے بتا دیا، میں نے نگاہ کو بلند کیا تو آسمانوں پہ بھی مخلوق رہتی ہے نا رب کی، جس طرح ہم زمین پہ ہیں، آسمانوں پہ جو ہے نورانی مخلوق ہے، تو اینجلز دیئر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، سارے فرشتے اتنے مخلوق ہے کہ 4 فنگرز کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ رب کی تسبیح اور ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی نگاہ بلند ہوئی تو آسمانوں پہ بھی نظر آ گیا، آسمانوں پہ مخلوق کو بھی دیکھ لیا، تو پھر عام بندے سے اعلیٰ ہوئے کہ نہ اعلیٰ ہوئے؟ اعلیٰ ہیں۔ یہی ایمان ہوگا تو پھر سجدہ کرو گے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہوگا، پھر برکتیں تمہیں ملے گی، اور اس آقا کی بارگاہ میں آج کی اس رات کو آج ہم محبتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس واقعے کی ڈسکرپشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ واقعہ میرے دوستوں بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ آج یہ جو سرکار کا جو سفر ہے، یہ جو ہے میرے آقا نے بیداری میں جاگتے ہوئے، یہ ایمان ہے ہمارا، اور اس پہ جو ہے جو بڑے بڑے حضور کے صحابہ ہیں، ان میں سیدنا حضرت ابن عباس، سیدنا حضرت قتادہ، یہ بڑے بڑے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، اور پھر جتنے بھی ائمہ علماء محققین آئے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار کا یہ سفر جو ہے ام ہانی کے گھر سے جو چلا ہے اور پھر لامکانوں تک گیا ہے، حضور کا یہ سفر جو ہے physical state and awakening position. سبحان اللہ۔ That journey was in a physical state and awakening position. بس یہ ذہن میں رکھ کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضور آقا مدنی تاج، اور اس قرآن میں جو ہے اس کا اعلان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس کی ابتدا بھی رب نے، تاکہ عام آئندہ آنے والے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے۔ یہ کیسے ہوا؟ حضور خود نہیں گئے بلکہ بلایا گیا تھا۔ یہ نبی آپ خود کہتے نا کہ میں گیا تو شاید کچھ ذہنوں میں بات آ جاتی، لیکن اس بات کو بھی ہٹا دیا، اور یہ اعلان رب خود کرتا ہے کہ میں سبحان ہو کر، اور سبحان کے معنی ہیں فری فار آل ایولز اینڈ ٹینٹس، کہ ہر برائی، ہر ناپاکی سے پاک ہے وہ ذات جو رحمان ہے، اس نے اعلان کیا ہے
اور بھیجا ہے جبریل کو کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ریورس سٹارٹ ہی ایسے ہوئی کہ سبحان سے، اور سبحان کے معنی پاک کے۔ تو رب کائنات نے جب بلایا تو سرکار کو بلایا تو کس کو بھیجا؟ کوئی انامہ بھیجا جاتا ہے نا، پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں بلایا جائے۔ شادی پہ بلاؤ تو کیا کارڈ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہو نا۔ تو جبریل کو بھیجا، سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، دا لیڈرز آف دا اینجلس، وہ سارے آسمانی کتب کا حافظ ہے، اور پھر بیت المعمور پہ اس کا مقام ہے۔ اتنے مقام والا بھیجا کیونکہ لانے آنے والا بھی تو اس سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی تو اعلیٰ ہے۔ جب آئے تو اس حرم میں حضور کہاں پہ تھے؟ حرم میں المختصر سے یہ سادی زبانوں میں بیان کروں گا کہ حضور بیٹھے ہیں، ام ہانی کے بعد مختلف روایات ہیں، یہ حتیم میں تھے، لیکن ہے وہ ساری جگہ پاک، حرم کی جگہ ہے، اور وہاں پہ تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ ساری کائنات سو رہی تھی اور سب سوئے ہوئے تھے، آپ آرام کی حالت میں تھے۔ جبریل امین آتے ہیں، اور اکیلے بھی نہیں آتے، میکائیل بھی آتا ہے، اور 70,000 فرشتوں کا جو ہے وہ جماعت بھی آتی ہے، اور حضور کے در اقدس پہ آ کر المختصر سرکار کو بیدار کیا، اٹھایا، اور پھر لے کے گئے آب زمزم کے پاس۔ زمزم کے پاس جا کر حضور کے سینے کو کھولا، اور پھر تجلیوں اور حکمتوں سے جو بڑا ہوا جو مجمع ہے، ٹرے ہے، وہ سینے میں ڈال کے بیت المقدس تک، یہ میرے آقا کی جو معراج ہے، یہ معراج محمدیہ ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ اور پھر دوسری جو ہے وہ نورانیت محمدیہ ہے، وہ نورانی معراج ہے، اور تیسری جو معراج ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، the divine reality of the prophet۔ یہ ہے، یہ 3 سفر ہوئے ہیں۔ وہ جو پہلا سفر ہے میرے دوستو، جب یہ سفر ہوتا ہے تو سفر کے لیے سواری ہوتی ہے نا، یہ سواری بھی رب نے جنت سے بھیجی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیڈرز آف دا پروفٹس کو لے کے جانا ہے۔ یہ سفر تھا، وہ براق آیا اتنا تیز، یعنی روشنیوں کا سفر کرنے والا، ہماری آنکھ جہاں نہیں ایکسیس کر سکتی وہاں اس کے جو ہے وہ قدم جا کے لگتا ہے، اتنی فاسٹ وہ سواری کرنے والا۔ اور جب آئے اور حضور بیٹھے، اور حضور کے ساتھ کون بیٹھا؟ جبریل امین المختصر۔ جب بیٹھے یہ سفر ہوا، جب مکہ سے یہ روانہ ہوئے، یہ معراج کا سفر، اور جب آپ پہلے کچھ تھوڑا سا سفر ہوا، اب یہ بڑا فاسٹ تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کو حکمت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، اس نے یہ سفر بھی کرانا تھا، اور ہماری بیانڈ اور امیجینیشنز، یہ سوچ سے برا یہ سفر ہے۔ تو آپ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں سے نیچے اتر جائیں، براق سے سرزمین ایک آ گئی، ایک وادی آئی، وہاں پہ روکا گیا اور عرض کیا 2 رکعت نفل پڑھیں۔ حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد پوچھا آپ کو، یا رسول اللہ یہ کون سی وادی ہے؟ حضور نے پوچھا بتاؤ یہ کون سی وادی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ طیبہ ہوگا، یہ یثرب کی وادی ہے، اس کا نام یثرب ہے، لیکن آپ کے آنے سے یہ مدینہ المنورہ بن جائے گی، سبحان اللہ، وہ وادی بھی جو ہے نور والی بن جائے گی، عظمت والی، بخشش والی بن جائے گی۔ اور وہاں سے پھر سفر آگے ہوتا ہے، اور پھر جو آگے سفر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ جو ہے نماز بھی پڑھے، وہاں پہ یہ سفر ہوا، وہاں پر بھی اترے المختصر، یہ جو نیچے کا زمین کا سفر ہے وہاں پر بھی نفل پڑھے، اور پوچھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آگے گئے، یہ وادی سینا تھی، اور پھر آگے
آگے گئے تو وادی نہل، وہ جو ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہاں پر بھی اترتے ہیں، اور پھر سیدنا جبریل یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وادی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی وہاں پہ 2 نفل پڑھتا ہے، تو اگر ہم میلاد منائیں تو ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ نبی کی ولادت پہ نبی جو ہے نبیوں کا سردار، وہ شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہے، اور جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، اللہ نے جو چھپا ہوا خزانہ ہے اپنا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کی وسیلہ سے ان کی نسبت ان کے سینے سے یہ پیغام دے کر اپنا بھی فیضان کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب اس کا میلاد ہو تو ولادت ہو تو خوشیاں نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ یہ نفل بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، جنیاں بھی لگاؤ، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے سفر یہ ہوتا ہے، پھر جو ہے بیت المقدس میں جا کر وہ براق اترتا ہے، اور وہ پتھر جس طرح دن کو بھی یہ دکھا رہے تھے وہاں پہ اس سنگلی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، براق رکتا ہے۔ دیگر انبیاء نے بھی ایسے کیا، اور جب اندر جاتے ہیں تو استقبالیہ کیا ہو رہا ہے؟ اب فرشتے نہیں، اب مخلوق نہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ وہ جماعت، انبیاء کی جماعت، جتنے بھی انبیاء مختلف ادوار میں آتے رہے، اس رب کا پیغام دیتے رہے، وہ بیت المقدس میں سارے سب بنا کر کھڑے ہیں کہ تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، خاتم النبیین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور رؤوف الرحیم آ رہا ہے، عظمت والا نبی آ رہا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے بیٹھتے نہیں، کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سبحان تم کھڑے ہو کے درود پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، یہ وہی ہے جو انبیاء نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت علامہ ہزاروی نے یہ بیان فرمایا اپنی گفتگو میں، تو وہ سارے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی دن یہ رب کا جو وعدہ جو تھا نا کہ عالم ارواح میں جب تخلیق کیا گیا تھا نور مصطفیٰ، اور اس نور سے پھر انبیاء کے نوروں کو تخلیق کیا گیا، تو ان رب نے ایک وعدہ، ایک میثاق ہوا تھا نا کہ تمہیں میں نبوتیں عطا کر رہا ہوں، لیکن میرا محبوب آئے گا جو جس کو پائے اس پہ جو ہے فالو کرے، اس پہ ایمان لے آئے۔ تو دیدار کا موقع جو ہے یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، اور پھر میرے آقا کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور آقا کی ابتدا میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پھر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھی جاتی ہیں، اور جس کے مقتدی سارے انبیاء ہیں، اور جبریل امین جو ہے اقامت کہتے ہیں، اور حضور آگے پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سفر یہاں تک ہوتا ہے، اور اس میں جو بعد جو آبزرویشن ہوئی جس طرح انہوں نے بتایا وہ بتا چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں آگے کے سفر کی طرف چلتا ہوں۔ یہ انعام مل رہا ہے، وہاں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا۔ ایک حوالہ دے کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے گزرتے ہیں تو وہ اس قبر میں لیٹے ہوئے نہیں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے، نبی نماز فرض تو اس عالم میں تو معاف ہو جاتی ہے، وہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ محققین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ بھی اتنا بڑا جلیل القدر اہل کتاب ہو گئے، رسولوں کی جماعت میں شامل ہو کر بھی جب نبی رحمت کی سواری آتی ہے تو سیدنا موسیٰ بھی کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ہدیہ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جب یہ سارا سفر بیت المقدس تک ہو جاتا ہے میرے دوستوں، تو پھر وہاں سے ملاقاتوں کے بعد جو بیان ہوئے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا تمام نبیوں نے بیان کیا، آخر میں حضور نے بیان کیا، اور اس بیان کی خوبصورت باتیں انہوں نے سنائی۔ ان میں سے ایک ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں کہ وہ بیان جو حضور فرما رہے تھے رب کی تعریف کے بعد، حضور نے حضور کی نسبت کے صدقے سے، کس کے نسبت کے صدقے سے؟ کملی والے کی فالورز ہونے کے صدقے، امتی ہونے کے صدقے یہ انعام مل رہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو یہ بھی انعام ملے گا۔ اب دیکھیں ہزاری صاحب نے کہا نا کہ ہر مقام پہ امت کو یاد رکھا، اس کے جلووں کے قریب بھی امت کو یاد رکھا، بیت المقدس میں بھی امت کو یاد رکھا، مکہ کی سرزمین پہ بھی امت کو یاد رکھا، اور وہاں پہ کیا کہا کہ میری امت کو یہ انعام ملا کہ جب اگر کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے وہ سوچیں گے نا، انٹینشن ہوگی کہ میں نے ایک نیک عمل کروں، تو رب کے محبوب نے کہا کہ میری امت کو یہ رب انعام دیتا ہے، اگر وہ اچھے عمل کے لیے سوچے گا بھی تو رب اس سوچنے پہ بھی اسے ثواب عطا کر دے گا، سبحان اللہ، ایک نیکی عطا کر دے گا، اور اگر وہ عمل کرے گا تو پھر 10 گنا زیادہ اس کا ثواب سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے صدقے سے انعام مل رہا ہے؟ میرے دوستو سوچو نہ، سے نیک عمل کے لیے چلتے ہو، سوچتے ہو تو انعام کے دروازے کھل جاتے ہیں، فیضان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور کہا کہ میری امت جو ہے اگر برائی کا سوچے گی
تو سوچنے پہ کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، لیکن عمل کرے گا تو جتنا عمل کرے گا اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ کوالٹی، یہ خطبے میں یہ شامل، یہ بھی بات جب ارمغ صاحب پہ چلے سر حضور، بیت المقدس سے سفر جو ہے آسمانوں کا ہوتا ہے، معراج کا سفر ہے، بلندیوں کا سفر ہے، اور پھر آسمانوں کی مخلوق کا دیدار کا سفر ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو گارڈ آف آنر ملنا تھا، ان کو موقع ملنا تھا، ان کا یہ سفر شروع ہو